یہ ایک عام صبح نہیں بلکہ ایک ایسے قدرتی ماحول سے ہم آہنگ درسگاہ کی صبح ہے جو فطرت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، جہاں یہ دینی درسگاہ آج ہزاروں طلبہ میں علم کی روشنی بانٹنے کا ذریعہ ہے، وہیں اطراف میں لہلہاتی فصلیں، 30,000 سے زائد ہرے بھرے درخت اور وسیع و عریض باغات بھی اسے نمایاں بناتے ہیں، جو بانیان اور معاونین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ اس عظیم درسگاہ کی بنیاد 1954 میں رکھی گئی، جس کے لیے مولانا شفیع محمد نظامانی نے اپنی 300 ایکڑ زرعی زمین راہ خدا میں وقف کر دی اور جماعت اسلامی کو ایک تعلیمی ادارے کے قیام کی پیشکش کی۔ یوں اس تدریسی ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ چھوٹے سے مدرسے نے چند سال کے اندر ہی ایک عظیم الشان نقامتی تعلیمی ادارے شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج کی شکل اختیار کر لی، جہاں مولانا ولی محمد کاکے پوٹا، مولانا وسیع مظہر ندوی، پروفیسر محمد سلیم، مولانا جان محمد بھٹو اور مولانا ولی حسن جیسے جید اساتذہ نے علم کے چراغ روشن کیے۔ اس کے بانی صدر چودھری غلام محمد تھے۔ اس ادارے سے جو طلبہ فارغ ہوئے، وہ طلبہ جو ہیں الحمدللہ پاکستان کی مختلف جامعات میں اس وقت پروفیسر، چیئرمین اور ڈین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عبد الملک مجاہد صاحب کراچی یونیورسٹی میں، منصورہ کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے امتحانات پاس کیے اور آج کل وہ امریکہ میں ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، دینی خدمات۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر منصوری، علی احمد بہر صاحب اور مصباح الرحمان صاحب، یہ تینوں بڑے بڑے شعبہ جات کے ڈین، چیئرمین اور ڈائریکٹر رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر 5 منصوری وہاں 5 شعبہ جات کو سنبھالے ہوئے تھے۔ 1973 میں حکومت وقت نے تعلیمی اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا، جس کی وجہ سے کالج سرکاری ادارہ بن گیا۔ 1977 میں مولانا نور محمد سولنگی، مولانا امیر الدین مہر اور مولانا آغا محمد صاحب نے ادارہ تعمیر ملت کے زیر انتظام ایک بار پھر سفر کا آغاز کیا اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں دن کا آغاز منظم اور باوقار انداز میں ہوتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی طلبہ بیدار ہو جاتے ہیں اور فطری ماحول میں علم کے حصول کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ نماز فجر کے ساتھ ہی تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز کے بعد طلبہ شوق و رغبت سے تلاوت قرآن مجید اور اوراد مسنونہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ناشتے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر باقاعدہ درسی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں، جہاں تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ مدرسے میں طلبہ کو علوم القرآن، علوم الحدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں سے طلبہ مبلغ، محقق، مورخ، مصنف، مترجم، مدرس، مقرر، خوش الحان قرآ اور نعت خواں کے طور پر تربیت پاتے ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے میں ہم پرائمری سے لے کر ایم اے تک 16 سال کا نصاب بنایا ہوا ہے، جس میں جدید اور قدیم دونوں علوم کو ہم نے یکجا کیا ہے۔ میٹرک تک سائنس کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کمپیوٹر سائنس میں اور درس نظامی۔ ہماری جو سند ہے وہ AQL MA ہے۔ الحمدللہ اس وقت 450 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داری بھی اس ادارے کی ہے، اور 700 بچے تقریباً روزانہ آؤٹ بریک کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کیمپس ہیں دیہاتوں میں، ان میں بھی 2500 طلبہ تقریباً رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس طرح یہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ادارے کی کچھ زمین ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ باغات لگا رہے ہیں تاکہ یہ ادارہ آگے چل کے خود کفیل ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور غریب طلبہ کے لیے ایک سہارا بن جائے۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق طلبہ کو معاشرت، تقابل ادیان، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تہذیب و ثقافت، جدید فلسفہ و کلام، طب، اسلامی اقتصادی و سیاسی نظام، دعوت کے طریقے، قانون، نفسیات اور تدریس کے جدید علوم سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ نہ صرف طلبہ کو دینی علوم میں مہارت دیتا ہے، بلکہ انہیں معاشرتی، علمی اور عملی میدانوں میں بھی باصلاحیت بناتا ہے۔
यहाँ की फ़ज़ा गौर व फिक्र और सीखने सिखाने के लिए साजगार है, जहाँ कुतुब भी हैं और कंप्यूटर भी, और दोनों का मकसद एक ही, एक समझदार, अच्छे किरदार और जिम्मेदार इंसान की तैयारी। इस जामिया से तैयार लोग पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी अपनी फील्ड्स में मकाम बना चुके हैं। तो ये वो एक ख्वाब था सैयद मौदूदी का, और वो चाहते थे कि इस मुल्क में भी वही निज़ाम तालीम हो, ताकि ये जो दोहरापन है वो सिलसिला चल रहा होता है कि जिसमें सिर्फ दीनी उलूम सिखाए जा रहे होते हैं, कुरान और हदीस का और फिक़ह का इल्म सिखाया जा रहा होता है, और उनको दुनिया के मामलात से और वहाँ के फलसफों से और नजरियात से और दुनिया के निज़ामों से कोई इलाका नहीं होता। और दूसरी तरफ वो लोग तैयार हो रहे होते हैं कि जो ये जदीद तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उन्हें दीन का इल्म नहीं होता। तो दीन और जदीद उलूम जो है उसमें कोई तफरीक थोड़ी है, ये तो वक्त की जरूरत होती है। इसमें एक मुताबिकत पैदा कर दी जाए और ऐसा निज़ाम तालीम वज़ा कर लिया जाए जो इन तमाम चीजों को एड्रेस करता हो, और फिर तखस्सुस पैदा किया जाए हर एक फील्ड में, तो मुआशरे की तमाम जरूरियात पूरी हो सकती हैं और एक ज़हन बन सकता है। जामियातुल उलूमुल इस्लामिया मंसूरा की वसी व अरीज लाइब्रेरी में हजारों तारीखी, जदीद और कदीम किताबें मौजूद हैं, जिनसे तलबा भरपूर इस्तेफादा करते हैं। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये हमारे मदरसे की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से किताब पढ़े होते हैं, जिसमें हमारे क्लास में मज़ामीन भी होते हैं, जो हमारे कोरस के हवाले से भी किताब होते हैं, जो हमारे यहाँ मुताला होता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, ये दूसरे ऐसे मज़ामीन के किताब हैं जो फ़िक़्ह के होते हैं, फ़िक़्ह के भी पढ़ते हैं, जो दीनी मसाइल होते हैं वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी मालूमात होती है, जो क्लास में जो अल्फाज हमें समझ में नहीं आते हैं, उनके भी हम मदद लाइब्रेरी से लेते हैं। कंप्यूटर लैब में तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए इल्म हासिल कर रहे हैं, और अब मसनूई ज़हानत यानी AI से भी रहनुमाई ली जा रही है। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ भुट्टो है। मैं जामिया उलूमुल इस्लामिया मंसूरा में तालीम हासिल कर रहा हूँ, और मैं BA पार्ट 1 में हूँ। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जारी है, और इसके साथ साथ हमारे मदरसे में कंप्यूटर सिस्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो तलबा को नुमाया सरगर्मियाँ सिखाता है, और इसके अलावा बहुत से कोर्सेज जो है ना कंप्यूटर में हमें सिखाए जाते हैं। ये इदारा अपने निसाब और अमल दोनों के जरिए माहौल से लाताल्लुक नहीं बल्कि फितरत से जुड़ना सिखाता है। बुलंदी से देखा जाए तो एक जुड़ा हुआ माहौलियाती निज़ाम नजर आता है। इमारतें, रास्ते और सब्जा जैसे सब एक मंसूबाबंद तवाजुन में हैं। चारों तरफ फैले सरसब्ज बागात, खुले आसमान तले दरख्तों की कतारें और खामोशी में सरगोशियां करती हुई हवा, ये सब तलबा के लिए एक जिंदा दरसी किताब है जो उन्हें फितरत के करीब रखती है। ये सरसब्ज जमीन तलबा को सिखाती है कि खुराक कहाँ से आती है और मेहनत की असल कदर क्या होती है। ये खुद किफालत का सबक भी है और जमीन से ताल्लुक का इजहार भी। आला मंसूरा का हमारा मदरसा जो है वो सिंध के अंदर ज़रई ज़मीनों के दरमियान वाक़ है, और जो हमारी ज़मीन है वो भी तकरीबन 300 एकड़ ज़मीन है। तो उसमें से तकरीबन 30-40 एकड़ ज़मीन जो है वो तामीरात के लिए, असातिज़ा के मकानों के लिए और मदरसे के लिए इस्तेमाल हुई है। बाकी ज़मीन जो है वो हमने जो है वो प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गंदम की फसल उगाई जाती है, पूरे इलाके के अंदर गंदम उगाई जाती है, जिसमें से बेशतर गंदम जो है वो पूरे साल के मदरसे के बच्चों के लिए खाने पीने और रोटी के लिए इस्तेमाल होती है। और फिर चावल के भी हमने शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में आम के दरख्त, सिंदड़ी आम जो मशहूर आम है, उसके दरख्त उगाए गए हैं, और इसके अलावा दूसरे आम की नस्लें जो हैं उनको भी उगाया है। लीमू हमारे यहाँ एक अच्छी डिमांड वाला प्रोडक्ट है, वो उगाते हैं। फालसा उगा रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी वहाँ हैं। तो इस तरह से एक माशाल्लाह वो ग्रीन मदरसा बना हुआ है, हर तरफ माशाल्लाह हरियाली हरियाली है, और बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं उस जगह को। ये बच्चे सिर्फ तालीम हासिल करते हैं, इसके साथ साथ जो सीनियर क्लासों के बच्चे होते हैं उनको हम आसपास की तमाम मसाजिद में भेजते हैं, जहाँ जाके वो खुतबात जुमा भी देते हैं
اور جہاں جو ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں جو حفاظ ہیں یہ، اور پورے آس پاس کے ماحول کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دینی ماحول بنائیں، ایک تعمیری ماحول بنائیں، ایک تعلیمی ماحول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زرعی ماحول بنائیں۔ یہاں ایک کشادہ تالاب بھی موجود ہے جسے سولر ٹیوب ویل کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کا پانی نہ صرف کھیتوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ مہمانوں اور طلبہ دونوں کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتا ہے۔ دن کے دوران کھانے، قیلولہ اور نمازوں کے لیے مقررہ وقفے ہوتے ہیں تاکہ جسم اور ذہن دونوں تازہ رہیں۔ عصر سے مغرب تک طلبہ کو کھیل، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے لیے فارغ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر بھی توانا رہیں۔ مغرب کے بعد قرآن دہرانے اور مطالعے کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس کے دوران نماز عشاء کا وقفہ ہوتا ہے۔ یوں دن بھر کی محنت اور یکسوئی کے بعد رات 11 بجے آرام کا وقت آ جاتا ہے تاکہ اگلے دن کے لیے جسم و ذہن تازہ اور سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ یہاں جانوروں کا ایک باقاعدہ فارم بھی قائم ہے جہاں سے خالص دودھ، مکھن اور گھی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ انتظام ادارے کو غذائی خود کفالت کے ساتھ ساتھ ایندھن کے روایتی ذرائع پر انحصار کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ مدرسے میں بایو گیس کا جدید نظام نصب ہے جو جانوروں کے فضلے کو کارآمد توانائی میں بدل دیتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف لکڑی اور گیس کی بچت ہوتی ہے بلکہ ماحول میں آلودگی بھی نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔ یوں یہ ادارہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کی عملی مثال ہے۔ چھتوں پر سولر پینل نصب ہیں۔ ادارہ اپنی بجلی خود پیدا کرتا ہے اور فطرت پر بوجھ نہیں بنتا۔ یہ سب اتفاقی نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے ویژن کا نتیجہ ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہزاروں طلبہ آج دنیا بھر میں موجود ہیں جو مختلف اداروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور اس ادارے کی سوچ، فکر اور کارکردگی کی زندہ مثال ہیں۔ سینکڑوں رہائشی طلبہ کو معیاری تعلیم و تربیت فراہم کرنا بھاری مالی وسائل کا تقاضا کرتا ہے اور انتظامیہ ان وسائل کی فراہمی کے لیے شب و روز کوشاں رہتی ہے۔ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ایک ساتھ بچوں کو دی جاتی ہیں یہاں پہ، اور تقریباً 11 سال ان بچوں کو اپنے پاس رکھ کر جو ہے وہ ان کو دنیا میں جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چھوٹا بچہ جو ہے بڑا ہو کے اپنی روزی کمانے کا قابل ہو سکے۔ یہاں پہ زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ماں باپ پڑھانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو یہاں پہ فری تعلیم دی جاتی ہے جس کا ان کا کوئی خرچہ لیا نہیں جاتا۔ اس عظیم اور تاریخی درسگاہ کو گرین مدرسہ بنانے میں سماجی تنظیم دعا فاؤنڈیشن نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اکتوبر 2019 میں ہماری ٹیم منصورہ حالہ پہنچی تھی۔ جب میں نے اس مدرسے کو دیکھا، اس کی زرعی زمین کو دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس مدرسے کو تو ایک گرین مدرسہ ہونا چاہیے۔ اس وقت وہاں پر آم کے کچھ 450 درخت تھے، کھجور کے 250-300 درخت تھے جو 50 سال پرانے درخت تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہاں باغات کے رقبے میں اضافہ کیا جائے۔ آج تک الحمدللہ ہم وہاں پر آم کے 7,500 درخت، فالسے کے 13,000 پودے، امرود کے 2,400 درخت، بیر کے جو ہے وہ کوئی 5,000 پودے، اور اس طرح سے کھجور کے جو ہے اجوا اور میڈول ورائٹی کے 200 درخت لگا چکے ہیں، اور ہم یہ کام مسلسل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب پھلوں کے درختوں کی تعداد 30,000 ہو چکی ہے۔ وہاں 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، ہم نے 50 kVA کا سولر سسٹم لگا دیا۔ اب وہ مدرسہ جو ہے وہ اپنی بجلی خود پیدا کرتا ہے، گرین انرجی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک بایو گیس کا پلانٹ لگایا گیا ہے۔ اب مدرسے کو ایندھن بھی بایو گیس سے مل رہا ہے۔ 5 وہاں پر سولر ٹیوب ویل ہم نے لگوائے ہیں مختلف دوستوں کے تعاون سے، اور اب وہاں پورے سال پانی کا ایشو نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ مدرسے میں مختلف طرح کی فصلیں لگائی جاتی ہیں، سرسوں، گندم، کپاس اور دیگر فصلیں۔ منصورہ حالہ جو ہے وہ ان تمام کوششوں کے نتیجے میں ایک گرین مدرسہ بن چکا ہے، ایک ماحول دوست مدرسہ بن چکا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ شاید پوری دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو ماحول کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اس مدرسے جامعۃ العلوم اسلامیہ منصورہ کے انتظامیہ نے اکتوبر 2019 کو دعا فاؤنڈیشن کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے باغات کی طرف توجہ دیں، اور اس کے بعد ہم نے آم کے پودوں پر شروعات میں کام کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ مسلسل کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کئی اقسام کے مختلف پودے بھی لگائے ہیں جس میں ڈریگن فروٹ ہے، ٹامی ایکٹن ہے،
और खजूर की भी कई वैरायटीज़ लगाई है। ये ग्रीन मदरसा मॉडल है, एक जिंदा मिसाल है कि इल्म दीन, जदीद शऊर और माहौल की हिफाजत किस तरह एक ही मकसद में ढल सकते हैं अगर तालीम के साथ एहसास जिम्मेदारी और फितरत से लगाव हो। तो आने वाला कल ज़्यादा रोशन, ज़्यादा सब्ज और ज़्यादा महफूज हो सकता है। और अब जब जामियतुल उलूमुल इस्लामिया सरसब्ज ज़मीन के दरमियान पुरसुकून शान के साथ जलवागर है और गुरूब होता हुआ सूरज महज एक दिन के इख्तिताम की कहानी नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र की अलामत, एक विजन और फिक्र के दवाम की गवाही है।